عشرہ مبشرہ کی جو یہ 10 صحابہ، یہ تمام صحابہ کرام سے بلند مرتبے والے ہیں، تمام صحابہ سے افضل اور اعلیٰ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں۔ اور پھر یہی بات نہیں رکتی، پھر فرمایا کہ وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ تو جنتی ہیں، جن کو حضور نے جنتی قرار دیا، ان سب سے بلند مرتبے والے ہیں، مگر ان عشرہ مبشرہ میں جو سب سے بلند مرتبے والے ہیں صحابہ کی جماعت میں، وہ شیخین کریمین ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، شیخین کہ ان کا مقام صحابہ میں بلند ہے۔ اور کہا ان شیخین میں کون ہے؟ کہا کہ ان شیخین میں ابو بکر صدیق ہے۔ کہیے سبحان اللہ، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آج بھی ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں، آج بھی الحمدللہ اسی نظریے پر ہم قائم ہیں، کیونکہ یہ ضروریات عقائد میں سے ہے۔ اہل سنت میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنی نہ کہلوائے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرات گرامی میں نے عقیدہ بتایا، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، کیونکہ یہ ضروریات عقائد میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ پوری امت کا متفقہ اس بات پر اجماع ہے، اور سب کا یہی فیصلہ ہے سوائے اہل تشیعوں کو چھوڑ کر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام افضل البشر بعد از انبیاء روئے زمین پر، کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق کون ہے؟ کہا صدیق اکبر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ جناب عمر ابن خطاب ہیں، شیخین کریمین رضی اللہ عنہما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو تمام صحابہ جنتی، مگر درجات جو عرض کیے، اب ان درجات کو اگر آپ دیکھیں گے تو صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، پہلے خلیفہ ہے، جناب عمر دوم خلیفہ ہے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرما لینے کے بعد جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 سالہ جو دور وہ دور خلافت ہے، وہ 30 سالہ دور خلافت رہے گا۔ آپ نے یہ پیشن گوئی کی، آپ نے اپنی مبارک حیات طیبہ میں آپ یہ فرما گئے کہ لوگوں میرے بعد 30 سالہ جو دور ہے وہ دور خلافت رہے گا۔ پھر آپ نے یہ توجہ دلائی کہ میری سنت پر اور میرے خلفاء کی سنت پر رہنا، انہیں فورگیٹ مت کرنا، انہیں فراموش مت کرنا، اپنے دلوں میں ان کی محبتوں کو جو ہے ہمیشہ بسائے رکھنا۔ وہ 4 جو خلفاء راشدین جو حضرت صدیق اکبر ہیں، جناب عمر ابن خطاب ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، چوتھے خلیفہ جناب مولا علی شیر خدا ہیں، اور لاسٹ جو 6 منتھ تھے اس پر وہ 6 منتھ کے لیے جناب حسن مجتبیٰ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وصال کے بعد 11ویں ہجری میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے آپ جب تشریف لے گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن کم و پیش منصب خلافت پر فائز رہے۔ یہ دورانی آپ کا مختصر ہے دیگر خلفاء سے۔ 2 سال کے لیے آپ خلیفہ جو ہے منصب پر خلافت کے فائز ہوئے۔ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 10 سال 6 ماہ اور 10 دن کم و پیش، یعنی حضرت عمر ابن خطاب 10 سال منصب خلافت پر فائز رہے اور کچھ مہینے۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد 100ویں خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو 12 سال اور کچھ نے یہ لکھا کہ 1 مہینہ کم 12 سال، اب 12 سال کہیے تو 12 سال کا یہ عرصہ دورانیہ، یہ بڑا دورانیہ ہے۔ اس عرصے میں عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو 4تھے خلیفہ بنے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سال اور 9 ماہ کم و پیش 4 سال کا آپ کا دورانیہ ہے۔
حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت کے بعد لاسٹ 6 منتھ، یہ 30 سالوں میں 6 مہینے کا جو عرصہ باقی تھا، اب ان 6 مہینوں کے لیے امام حسن مجتبی منصب خلافت پر فائز ہوئے۔